السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی، تمام بھائی، تمام دوست خوش ہوں گے۔ آج کا کرتے ہیں سبق شروع، اور یہ سبق ترکیب کے متعلق ہے اور یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اگر آپ استاد ہیں تو آپ کی لازمی ہے کہ آپ ہمارا کمپلیٹ سبق سنیں۔ چلو بھائی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم ترکیب کے بعد عبارت پر سوال جواب کس طرح کریں۔ میں نے آج ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ بات میں لی ہے، اور اس پر میں سوال و جواب کروں گا۔ آپ یہ ہماری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں، اور آپ بھی اپنے طلباء کے ساتھ یا آپس میں دوست یا طالب علم مل کر آپس میں سوال جواب کریں گے تو ان کی جو قواعد ہے وہ قواعد یاد ہو جائیں گی، اور وہ ترکیب کے حوالے سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو چلو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ عبارت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سوال ہوگا کہ یہاں ان کیوں پڑھا، ان کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ ابتداء کلام میں واقع کلام کی جب ابتدا ہوگی تو ہم وہاں ان پڑھیں گے، ان کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ سوال ہوگا کہ اس میں جلالت لفظ اللہ پر نصب کیوں؟ جواب ہے کہ ان کا اسم ہے۔ سوال اس کے ان کے اسم ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یعنی لفظ اللہ ان کا اسم ہے، لیکن اس پر کیا دلیل ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی قاعدہ ہے، ان کے بعد ایک اسم معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو ہم ان کا ہم اسم بناتے ہیں، تو لہذا یہاں پر لفظ اللہ معرفہ ہے اور یہ معرفہ لفظ اللہ ان کا اسم ہی ہے۔ آگے چلے سوال کل پر کسرہ کیوں آئی ہے، کلی پر کسرہ کس وجہ سے ہے؟ جواب کہ بھائی یہ مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ مجرور کیوں ہے؟ تو ہم بتائیں گے کہ بھائی شروع میں لفظ اعلی حرف جار ہے، جہاں جار آئے گا اس کے ساتھ مجرور بھی لازمی ہوگا۔ اس پر اب سوال ہوگا کہ لفظ شیء مجرور کیوں ہے؟ ہم بولیں گے کہ بھائی شیء مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم سوال کریں گے بھائی آپ نے قاعدہ بتایا تھا کہ دو اسم ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، لیکن یہاں تو بات ہی الگ ہے، کل بھی نکرہ شیء بھی نکرہ، یہ پھر مضاف الیہ کس طرح؟ تو بھائی ہم کہیں گے کہ بھائی کل یہ لازم الاضافت ہے، یعنی کل جہاں بھی آئے گا یہ مضاف ہوگا، اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ بنتا ہے۔ آگے چلے پھر لفظ قدیر، قدیر پر رفع کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی ہم کہیں گے یہ ان کی خبر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ان کی خبر ہے۔ دیکھیں نا ہم کس طرح ساروں کی ہم یہ وجہ جان چکے ہیں۔ بھائی آپ بھی اس طرح کوئی ایک عبارت لیں، اس عبارت پر اس طرح بحث کریں کہ اس پر رفع کیوں ہے، اس پر نصب کیوں ہے، اس پر جر کیوں ہے۔ اگر آپ اس طرح ہر روز ہر دن میں کرتے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عبارت، آپ کی ترکیب، آپ کی نحوی قواعد آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ سوال ہوا کہ علی کل شیء، آپ نے اس کو ظرف لغو کیوں کہا، ظرف مستقر کیوں نہیں؟ تو بھائی ہم کہیں گے کہ بھائی اس کا جو متعلق ہے نا، متعلق وہ عبارت میں موجود ہے، اگر موجود نہ ہوتا تو ہم اس کو ظرف مستقر بناتے ہیں۔ امید ہے کہ بھائی یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس پر آپ قیاس کرتے کرتے بڑی سی بڑی عبارتوں پر آپ اس طرح اجرا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔